اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام بے شمار بے انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ وہ رات کے وقت خفیہ گشت فرمایا کرتے تھے، اور اس گشت کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے حالات کو دیکھا جا سکے کہ ان کے حالات کیا ہیں اور ان کی زندگی کے معمولات کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ اسی طرح ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے، فجر کے قریب کا وقت تھا، تو انہوں نے ایک گھر سے ماں اور بیٹی کا ایک مکالمہ سنا، ان کے کانوں میں پڑا۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ صبح ہونے کو ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے تاکہ کچھ پیسے زیادہ مل جائیں، کوئی نفع زیادہ ہو جائے۔ بیٹی جواب میں کہتی ہے، اماں آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ یہاں پر کون سے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی جواب دیتی ہے، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ مکالمہ حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں، سننے کے بعد واپس تشریف لائے، مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں گھر کے بارے میں پتہ کرو، کون سا قبیلہ ہے، کون سا خاندان ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم کو مشورہ دیا کہ تمہیں چاہیے کہ اس گھر میں تم شادی کر لو۔ لہٰذا وہ لڑکی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی مکالمہ میں کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اللہ کی حکمت اور تدبر کے مقابلے میں تو کوئی بھی سوچ اور سمجھ ہیچ ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوئے جو عمر ثانی کہلائے۔ ان کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ لڑکی جو دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رہی تھی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس عمر بن عبدالعزیز سے اپنے زمانے میں بڑا کام لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 سال اور 5 مہینے کی خلافت عطا فرمائی، تو انہوں نے وہ کام کیے کہ حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ساتھ ساتھ خلافت راشدہ کے دور کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو گئی۔ یہاں پہ ایک بات علماء اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی زبردست پہچان کی اور اس پہچان سے انسانیت کو فائدہ پہنچا۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی پہچان عزیز مصر نے کی۔ جس وقت عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ موٹی گائیں پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو وہاں پر موجود مصاحب نے تذکرہ کیا کہ جیل میں ایک شخص تھا جو خوابوں کی تعبیر بتلاتا ہے۔ وہاں تک معاملہ پہنچا، خواب کی تعبیر بتلائی گئی۔ عزیز مصر نے کہا ہمیں چاہیے کہ اس بندے کو اپنے لیے
خاص خدمت کے لیے مقرر کر لیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی سمجھداری سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے دربار تک پہنچایا۔ دوسرا، حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت سمجھداری کو پرکھ کر اپنے ابا جی کو مشورہ دیا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کے بکریوں کے ریوڑ تھے، یہ بیٹیاں بیچاری کمزور بھی، پھر عورت بھی، ان کے لیے پانی پلانا، ان کو چرانا مشکل تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو مکہ مارنے کے بعد بلا ارادہ جو ان سے قتل ہوا، تو وہاں سے جب نکل کے آپ مدین میں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلانے کے انتظار میں تھیں، تو انہوں نے ان کی مدد کر دی۔ تو بڑی بیٹی نے اپنے ابا جی کو مشورہ دیا، کیوں نہ ہم ان کو اپنی اس کام کے لیے اجرت کے طور پہ رکھ لیں۔ تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی کی پہچان تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور بعد میں ان کا نکاح بھی اسی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس لڑکی کی پہچان کی اپنی فہم و فراست سے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خاندان بنو امیہ میں ایک ایسا چشم و چراغ دیا کہ جس کو دنیا آج بھی بڑے اچھے انداز سے یاد کرتی ہے، جن کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ایسی ہی چوتھی سمجھداری کا، تدبر کا اور حکمت کا مظاہرہ کیا سلیمان بن عبد الملک نے۔ سلیمان بن عبد الملک خلفائے بنو امیہ میں سے ایک شخص ہے۔ بنو امیہ کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اپنی حکومت قائم کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت ہو گئی، اور پھر دنیا اسلام کے واحد جو فرما رواں تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید بنا۔ یزید کے مر جانے کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ ثانی بنا، لیکن وہ نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہذا اس نے کچھ عرصے کے بعد یہ چیزوں سے کنارہ کشی کر لی۔ اب ایک خلا پیدا ہو گیا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے، لیکن ان کا حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس خلا کو پر کیا خاندان بنو امیہ میں مروان بن حکم نے، اس نے حکومت، اور یہ اسی کو بنی امیہ کا جو ہے وہ بانی مبانی سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مروان بن حکم کی مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد بادشاہ بنا ولید بن عبد الملک، اور ولید بن عبد الملک کے بعد بادشاہ بنا سلمان بن عبد الملک۔ سلمان بن عبد الملک نے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ علماء فرماتے ہیں یہ چوتھا شخص ہے سلمان بن عبد الملک جس نے عمر بن عبدالعزیز کی صحیح پہچان کر ان کو اپنا جانشین بنایا، اور جس سے دنیا اسلام نے ایک ایسا قیمتی ہیرا تخت نشین کروایا جس نے دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کو کیسے خلیفہ منتخب کیا گیا، کیا حالات بن گئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتخاب ہوا، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر پر اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی اچھے مزاج کے خلیفہ تھے، جنہوں نے 2 سال اور 5 مہینے میں حکومت کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی زندگیوں کو پڑھنے اور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔